اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ان اگر یریدو اصل میں کیا تھا؟ نون کدھر چلا گیا اعراب کا؟ ان شرطیہ کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا۔ اگر یا کا مطلب وہ، ارادہ یریدو ارادہ کریں، اگر وہ ارادہ کریں یا کرتے ہیں، خیانتک خیانتہ، تا کا مطلب کیا ہے؟ خیانتہ کا مطلب ہے، تا کا مطلب خیانتن تھا، خیانتہ مفعول، یعنی وہ ارادہ کریں کس چیز کا؟ خیانت کا، اور کا آپ کے ساتھ۔ خیانت کا کیا مطلب ہے؟ دھوکہ۔ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کی، آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا کریں، فقد خان اللہ، فقد فا پس قد چکے ہیں، خانو خانہ اس نے دھوکہ دیا، ٹھیک ہے جی، اور خانو انہوں نے دھوکہ دیا، اور قد خانو وہ دھوکہ دے چکے ہیں، قد خانو کس کو دھوکہ دے چکے ہیں جی؟ خان اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے چکے ہیں۔ اللہ یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول ہے جی۔ خان اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ پہلے ہی دے چکے ہیں۔ پہلے اللہ کو کب دھوکہ دیا جی؟ اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے زندگی لے لی، اللہ سے رزق لے لیا، اللہ سے حفاظت لے لی، اللہ سے طاقت لے لی، سب کچھ اللہ سے لے لیا، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کی بات نہیں مانی۔ یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ یعنی ایک آدمی آپ کے پاس آئے، آپ اس کو گھر رہنے کے لیے دیں، کھانے کے لیے کھانا دیں، پہننے کے لیے کپڑا دیں، سب کچھ دیں، اور وہ آخر میں کہے چلو میں آپ کی بات نہیں مانتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا دھوکے باز آدمی ہے جی، کہ میں نے دیکھو اس کے ساتھ کیا کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ہم در حقیقت جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو اکثریت میں ہم اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ ہی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی بات تو ہم مان نہیں رہے، تو جب اللہ کی بات نہیں مان رہے تو ہم بھی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بھی مل جائے۔ ان یریدوا خیانتک فقد خان اللہ، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے چکے ہیں، من قبل، من سے قبل۔ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے؟ من قبل، سوال آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے تھا کہ من حرف جر ہے، اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قبلی زیر دینا چاہیے، ٹھیک ہے جی، لیکن یہاں پہ یہ قبل مضاف ہے، اور اس کا مضاف الیہ یہ ظرف ہے نا، تو اس کا مضاف الیہ یہاں پہ معذوف ہے۔ تو جب ایک سے زیادہ چیزیں مراد، یعنی ہم کہیں جی کہ صبح سے پہلے یہ کام کر دیا، دوپہر سے پہلے یہ کر دیا، یا فتح سے پہلے یہ کر دیا، یا شکست سے پہلے یہ کر دیا، یا پیپروں سے پہلے یہ کر دو، ہیں جی، تو جب ایک سے زیادہ چیزیں ملحوظ خاطر ہوں کہ اس سے پہلے، اس سے پہلے، یا اس سے پہلے
ساری باتیں اس میں شامل کرنی ہوں تو اس کو معذوف کر دیتے ہیں، اس کو پیش دے دی، من قبل پہلے، یعنی کہ پہلے جو کچھ ہوگا اس سے جو پہلے باتیں ہیں وہ اس سے پہلے، اس ساری چیزوں سے، ہجرت سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، یا اس جنگ بدر سے پہلے، یہ پہلے ہی دھوکہ دے چکے، ان کے سامنے اللہ کی بات آئی اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، خان اللہ من قبل فَأَمْكَنَ امکانہ، کچھ اس کا مادہ سمجھ آ گیا جی؟ میم کاف نون، اسی سے لفظ کیا نکلا ہے؟ مکان، مکین، ٹھکانہ، رہائش گاہ۔ مکان کس چیز کو کہتے ہیں؟ رہائش گاہ کو۔ مکنا یمکنو، ٹھیک ہے جی، مکنا یمکنو، ٹھہرنا، ہے جی، خود ٹھہرنا، مکنا یمکنو، خود ٹھہرنا۔ لیکن اسی سے یہ اب یہ باب کرما ہے تو اس میں تھوڑی سی ہمیشگی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو مکنا یمکنو، ٹھہرنا یا کسی جگہ پر جم جانا، نہ کر، کسی جگہ ٹھہرنا یا جم جانا، کیونکہ یہ باب ایسا ہے، اور اس کا جو فاعل آتا ہے وہ آتا ہے فعیل ان کے وزن پہ، یعنی مکینن، ٹھیک ہے جی، اس کا فاعل کیسے ہے؟ ماکنن کا معنی نہیں آئے گا، ماکنن فاعل ان کے وزن پہ نہیں آئے گا، بلکہ فعیل ان کے وزن پہ، مکینن، جیسے کرم یکرم سے کریمن فاعل اس کا آتا ہے۔ تو مکینن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنے والا، جم جانے والا۔ اب یہاں پہ باب افعال آ گیا، یہ باب کرما تھا ثلاثی مجرد میں، یہ باب افعال آ گیا، امکنا یمکنو امکانن، ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے کسی کو ٹھہرانا، کسی کو ٹھہرانا، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک باب تفعیل میں بھی آ جائے قرآن میں، وہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے، مکننا یمکنو، یمکنو تمکینن، قرآن میں کہاں پہ استعمال ہوا ہے مکنہ کا لفظ؟ سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے، کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، یہ آ جاتا ہے کسی کا جم جانے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اختیار، با اختیار ہو جانا، کسی کا اختیار والا ہونا، اس چیز میں یہ آ جائے گا، یا کسی کو ٹھہرانا، یہ خود صاحب اختیار ہو کے وہاں پہ جم جانا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ امکنا، اس نے اس کو ٹھہرایا، فَأَمْكَنَ، پس اس نے ٹھہرایا۔ ٹھہرایا کا یہاں پہ کیونکہ اب وہ آ رہا ہے کہ ان کا معنی جنگ کے حوالے سے، تو کسی کو کہیں پہ جما دینا، ٹھہرا دینا، یعنی کہ ان کی موومنٹ کو کیا کرنا؟ روک دینا۔ جیسے کسی کو آدمی قیدی بنا لیتا ہے یا روک لیتا ہے کسی کو کہ یہاں پہ ٹھہر جاؤ، تو کسی کو ٹھہرا دینا، وہاں پہ روک دینا، بالکل حرکت نہیں کر سکتے۔ فَأَمْكَنَ، فَأَمْكَنَ، پس اس نے روک لیا، منہم، منہم، ان میں سے لوگوں، کچھ لوگوں کو وہاں پہ روک لیا۔ واللہ علیم حکیم، واللہ، اور اللہ ہے کیوں؟
اسمیہ جملہ، ٹھیک ہے جی. واللہ علیم، علیم اللہ ہی جاننے والا ہے، اور حکیم اللہ ہی حکمت والا ہے. بس اللہ کے پاس ہی حکمت ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ ہی جاننے والا ہے کہ کن کو قتل کرنا ہے، کون قیدی بننے ہیں، کن کو روک لینا ہے، اور کون کہاں پہ کیا کام کرنے والا ہے. مثلاً ایک قبیلہ ہے، ایکس قبیلہ، اس میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے. اب یہ جو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے یہاں آنا ہے نا، مدینہ میں ہجرت لازم تھی، مع سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ وہاں پہ پہنچ نہیں پا رہے، ٹھیک ہے، مجبوری ہے، کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ باقی. ان الذین آمنوا، انا بے شک، بول کے ذرا جی، الذین وہ لوگ جو آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے. الذین کیا ہے؟ ہاں، اسم موصول، انا کا اسم یہ ہے لیکن اسم موصول ہے. اب اس کا صلہ، آگے اس کے صلہ آتے ہیں، صلہ کہتے ہیں اس کو، کہ کس چیز کو کس چیز سے جوڑنے لگا ہے. کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے لوگ کون ہیں؟ آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے. الذین آمنو، پہلی ان کی شان کیا ہوگی جی؟ بولو نا، ایمان لائے. آمن یؤمن ایمانا و، اور اب یہ عطف کس چیز پہ آ رہا ہے؟ الذین کا. اب یہ الذین اس کا دوسرا صلہ آنے والا ہے. یہ پہلا صلہ ہے الذین کا، واو کے ساتھ دوسرا ہاجروا، ہاجر یہاجرو، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہجرت کا مفہوم کیا ہے جی؟ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، آپ کو شاعری میں پتہ چل جائیں گے. ایک ہجر، ایک وصال. وصال کا کیا مطلب ہے؟ وصل، وصل ملنا، اسی سے موصول، اسی سے صلہ، ملانے والے لفظ. اس میں موصول الذین، اللتی، الذی، یہ کیا کرتے ہیں؟ ملانے والے ہیں. جیسے دیٹ کا لفظ آ جاتا ہے انگلش کے اندر بولتے ہوئے، تو ہجر، وصال کا مطلب اگر ملنا ہے تو ہجر کا مطلب کیا ہے؟ بچھڑنا، ٹھیک ہے جی، دور ہونا، چھوڑ دینا کسی چیز کو. ہجرت کا کیا معنی ہے؟ چھوڑ دینا، دور ہو جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا گیا ای الحجرت افضل یا رسول اللہ، کون سی ہجرت ہے جو سب سے افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کو چھوڑ دینا، سب سے افضل ہجرت یہ ہے. تو یہاں پہ کس ہجرت کا؟ ایک خاص ہجرت کا ذکر ہو رہا ہے، جو لوگ مدینہ ہجرت کر کے اپنے شہروں کو، اپنی زمینوں کو، گھروں کو چھوڑ کر آئے تھے. ایمان لائے اور ہاجرا، اس نے ہجرت کی، اور ہاجرو، انہوں نے ہجرت کی. اور اب یہ دوسرا صلہ تھا، اب تیسرا صلہ آ رہا ہے وجاہدوا، جاہدوا، جاہدہ یجاہد باب مفاعلہ، ہاجرہ یہاجرو باب مفاعلہ، ٹھیک ہے جی. یہ دو طرفہ جس میں آ جاتا ہے، جیسے قتل سے اس نے قتل کیا، اور قاتل سے قاتل یقاتلو، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی، یعنی جنگ، ٹھیک ہے جی.
اور ہاجروا کا مراد ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے گھروں کو چھوڑا، جن کو گھر کھینچ رہے تھے اپنی طرف، ایسے ہی نہیں وہ جیسے کوئی شکر کا کلمہ پڑھتا ہے نکل کے گھر سے چلو جان چھوٹی، ایسی بات نہیں تھی۔ گھر کھینچ رہے تھے، اولاد کھینچ رہی تھی، بزنس کھینچ رہے تھے، کاروبار، دولت، پیسہ، اپنے گھر کی، اپنے بستی کی، اپنے علاقے کی محبت ہوتی ہے، اس کے پھر بھی نکلے گھر چھوڑ کے۔ اور جاہدوا ایک ہے جہد، جہد کا کیا مطلب ہے جی؟ کوشش کرنا، جد و جہد۔ عام طور پہ لوگ اس کو غلط پڑھ دیتے ہیں، جد و جہد پڑھ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، اصل لفظ کیا ہے؟ جد و جہد، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ باب مفاعلہ سے آ گیا، وہ ہے جاہد یجہد، کسی چیز کی کوشش کرنا، اور جاہد یجاہد جہادن، جہاد کس کو کہتے ہیں جی؟ اللہ کی راہ میں کوشش کے مقابلے میں کوشش کرنا، کوشش کے مقابلے میں کوشش کرنا۔ تو جب جنگ ہو رہی تھی، جنگ ختم ہوئی، اب صحابہ کرام واپس پلٹے مدینے کی طرف، تو رستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ جہاد اصغر کیا ہے؟ جنگ کرنی۔ جب شروع ہوا اس میں ایک آغاز، ایک اختتام ہے، تلواریں نکالیں، جنگ شروع ہو گئی۔ اب لڑائی ہوئی، 10 ان کے مر گئے، 10 ان کے مر گئے، انہوں نے فتح کی یا انہوں نے فتح کی یا کوئی معاہدہ ہو گیا، اب یہ جنگ جہاد وہاں پہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے واپس چلو جی۔ اب جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، یہ کس کے خلاف ہے جی؟ اپنے آپ کے خلاف ہے۔ اپنے اندر سے جو ایک شیطان کی طرف حملیاں نکلتی رہتی ہیں، یا الٹے کاموں کی طرف، حرام کی طرف خواہشیں بڑھتی ہیں، ان خواہشوں کو قتل کرنا، مارنا تو نہیں لیکن ان کو لگام دے دینی، یہ کیا ہے؟ یہ جہاد اکبر ہے۔ اب ہم جہاں جس حالت میں رہ رہے ہیں، اس میں ہم اس جہاد اکبر کو یا سے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، یا نماز کے لیے اٹھتے ہیں، یا باقی کام کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ جہاد ہے، جاہدوا۔ لیکن یہاں پہ اس جہاد کا مفہوم کیا ہے؟ وہی قتال، وہ جنگ، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے جہاد کیا الذین کی وجہ سے، اور جنہوں نے جہاد کیا، جاہدوا۔ اب آگے آ رہی ہے جی، اس کی صفت آ رہی ہے کہ وہ جہاد کیسے کیا؟ بازر بھی کے ساتھ، کس چیز کے ساتھ جی؟ ہم اپنے مالوں، مال کی جمع کیا ہے؟ اموال، اپنے مالوں کے ساتھ، اور کس چیز کے ساتھ جہاد کیا جی؟ انفسہم انفسی کے سین کے نیچے زیر سے پتہ چلا کہ یہ با جو ہے نا، با، یہ واو جو ہے یہ صلہ اس با پر ہے، یعنی کہ یہاں پہ بھی یہ با موجود ہے، کس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، اب یہ ساتھ اس کو سمجھے، ساتھ ہی لکھا ہوا ہے، انفسی جانوں، ہم اپنی جانوں کے ساتھ، اور جنہوں نے جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہاں جہاد سے مراد جنگ ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ کوئی گھروں میں بیٹھ کے کرنے والا جہاد نہیں ہے، کیونکہ گھروں میں بیٹھ کے جہاد کرنے سے جان شان کو کوئی خطرہ ہے؟ ہاں جی۔ وہ مولوی صاحب دعا مانگ رہے تھے، سامنے حلوے کی پلیٹ پڑی ہوئی تھی، تو کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ سامنے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب جنگ پہ آپ نے جانا نہیں، اور حلوے میں تو کسی نے بم رکھنا نہیں ہے، لہذا آپ کوئی اور دعا کریں، شہادت آپ کو یہاں پہ نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فی سبیل اللہ، فی میں سبیلی، راستہ اللہ ہی، اللہ کے راستے میں۔ سبیل اللہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اور جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ یہ کون لوگ ہیں ہجرت کرنے والے جی؟ مہاجرین مکہ، جو مکہ سے آئے تھے۔ اب دوسرے لوگ آ گئے، والذین، واو اور
الذین وہ لوگ جو انہوں نے کیا کیا جی؟ آوو کا کیا جی؟ آوا یؤوی، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ٹھکانہ دینا کسی کو، ٹھیک ہے۔ مأوا کا لفظ آپ نے قرآن حکیم میں پڑھا ہوگا، مأواہ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کسی کو جگہ دے دینی، کسی کو ٹھکانہ دینا، باب افعال۔ سو آوا سے آوو انہوں نے، یا جو کی جگہ سے آگے جنہوں نے ٹھکانہ دیا، جگہ دی، یا اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے ٹھہرایا۔ آئے تھے مہاجر آ گئے اور ان کو جگہ کنہوں نے دیا جی؟ انصار مدینہ، انصار مدینہ کا ذکر آ گیا۔ والذین آووا، انہوں نے ٹھکانہ بھی دیا، اور اب یہ پہلا صلہ تھا الذین کا، اب دوسرا آ رہا ہے نصروا، نصر ینصرو، مدد کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور نصر اس نے مدد کی، اور نصروا جنہوں نے مدد کی، ٹھکانہ بھی دیا اور مدد کس کام میں کی جی؟ اور یہ جنگ جہاد میں ساتھ تھے کہ نہیں؟ کتنے مہاجر تھے؟ 313 میں تھوڑے سے مہاجر تھے، باقی سارے کے سارے انصار ہی تھے۔ تو جانیں کن کی گئی ہیں؟ انصار کی۔ کاروبار کنہوں نے بانٹے ہیں؟ انصار نے۔ زمینیں کنہوں نے تقسیم کی؟ انصار نے۔ گھر کنہوں نے تقسیم کیے؟ ہر کام میں مدد کی۔ الذین آووا ونصروا، اور ان کی مدد کی۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، اولئک صرف یہ لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں جی؟ یہ لوگ کیا ہیں؟ بعضهم ان کے بعض کا مطلب کیا؟ کچھ، ٹھیک ہے جی۔ ان کے بعض جو ہیں اولیاء، ولی ان کی جمع اولیاء۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو، دوست کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اولیاء دوست ہیں۔ اولئک بعضهم، بعض صرف ان کے ہی بعض ہیں کہ جو دوست ہیں بعض کے، یعنی یہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ہی دوست ہیں، یعنی مہاجر اور انصار ہی آپس میں دوست ہیں۔ تو دوستی کا معیار کیا ہو گیا جی؟ ایمان۔ دوستی کا معیار کیا ہو گیا؟ نصرت۔ دوستی کا معیار کیا ہو گیا؟ ہجرت۔ دوستی کا معیار کیا ہو گیا؟ جہاد، اکٹھے جہاد کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اب دوستی کے معیار زبانی کلامی دعووں میں نہیں ہیں۔ جب ان کو مدد کی ضرورت پڑے دوست کو تو کیا کرو؟ مدد کرو۔ یہ نہیں کہ دوست بنے ہوئے ہیں، ایک دم دوست نے کہا مجھے مدد کی ضرورت پڑ گئی تو بندہ کہ چلو جاؤ، میں بس میری مجبوری ہے، یہ تو دوست نہیں ہے۔ دوست کو ٹھکانہ ضرورت پڑ جائے اور دوست کہ جی ٹھکانہ ضرورت ہے، بندہ کہ نہیں دوستی اپنی جگہ ہے لیکن ٹھکانہ شانہ کوئی نہیں ہے۔ دوست کے ساتھ جنگ کرنی پڑ جائے اس کے ساتھ مل کے تو بندہ کہ میں جنگ نہیں کر سکتا۔ ہجرت کرنی پڑ جائے تو کہ مجھ سے ہجرت نہیں ہوتی، تو یہ دوستی انگریزی کا محاورہ کیا ہے؟ اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ۔ حقیقت میں دوست وہ ہے کہ جو ضرورت کے وقت کام آئے۔ تو اس نے شاعر نے کیا کہا تھا؟ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ یعنی جو بندہ مل رہا ہے وہ دوست نہیں ہے، دوستی کے بڑے تقاضے ہیں۔
تو یہ دوست جو ہے نا ایک دوسرے کے انصار و مہاجرین، انہوں نے ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کی ہیں۔ صحابہ کی مثال آپ نے سن رکھی ہے کہ جنگ کے اندر پانی کی عطش پیاس کی آوازیں آ رہی تھیں، سخت پیاس میں ایک صحابی شہید ہو رہے تھے، اور جب پانی پلانے والا ان کے قریب پہنچا تو کچھ ساتھ پڑے ہوئے دوسرے کسی صحابی کی آواز آئی، عطش، مجھے پانی۔ تو انہوں نے کہا پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ وہ پانی ان کو پلانے کے لیے گیا تو ایک تیسرے صحابی کی آواز آئی، پانی۔ تو وہ ان کی طرف گیا، تو جب وہاں پہنچا تو وہ شہید ہو گئے، جب واپس آیا تو دوسرے شہید ہو گئے، جب پھر واپس آیا تو جو پہلے پانی کہہ رہے تھے وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ تو جان دے دی لیکن ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر ترجیح دی۔ اس کو کہتے ہیں دوستی کو۔ ایسی تھوڑی ہے دوستی کے زبانی کلامیاں دوستیاں ہو رہی ہیں، نہ کچھ اس میں لینا نہ دینا، تو جانیں بھی دینی پڑتی ہیں۔ دوستی اس چیز کا نام ہے۔ والذین آمنوا، اور الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یعنی ہیں تو مومن، ایمان لائے ہیں، اور لم یہاجروا، لم نہیں، یہاجروا اصل میں کیا تھا؟ ہاجرہ یہاجروا، یہاجرون تھا، وہ ہجرت کرتے ہیں۔ اب لم آ گیا تو اس نے ایک تو یہ کیا کہ اس کا اعراب اڑا دیا، نون تھا یہاں پہ، اعراب کا نون، اس کو اڑا دیا اس نے، ختم کر دیا۔ دوسرا کیا معنی کرتا ہے لم؟ مضارع سے ترجمہ ماضی میں لے جاتا ہے۔ لم یہاجروا، اور نہیں جنہوں نے کہاں سے آیا؟ الذین کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے ہجرت کی، تو نہیں کی، جنہوں نے ہجرت، لم یہاجروا والذین آمنوا، کچھ لوگ ہیں جو ایمان تو لائے ہیں، لم یہاجروا لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ما لکم، ما نہیں، لکم واسطے یا کے لیے، کم تمہارے لیے، ما لکم ہے، لہم ہے، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، یعنی تمہارے لیے یہ یا جائز نہیں ہے یا تمہارے شایان شان نہیں، یہ بات اللہ کی طرف سے یہ، یا تمہارے لیے یہ بات پسند نہیں کی گئی، ٹھیک ہے جی، اللہ کو تمہارے لیے یہ بات پسند نہیں آئی، نہیں ہے، من سے ولایتہم، ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت نہیں، ولایت یہ ولی سے ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو، ٹھیک ہے جی، دوستی بھی اور سرپرستی بھی، دونوں چیز اس میں آ جاتے ہیں ولی، یا جو ولی اور کس کو کہتے ہیں جی؟ جو آپ کی جگہ کچھ کر سکتا ہو، اٹارنی جیسے ہوتا ہے کہ بیان آپ نے عدالت میں دینا تھا لیکن آپ نے ایک پاور آف اٹارنی لکھ دیا کسی بندے کو، اب وہ آپ کے اختیار کو وہ پرفارم کر رہا ہے۔ جیسے ایک باپ فوت ہوتا ہے تو بیٹا اس کا کیا ہوتا ہے؟ ولی ہوتا ہے، وہ اس کی جگہ پہ وہ سارے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دوست کے معنی میں آ گیا ولی، اور ولایت کا کیا معنی آ گیا؟ دوستی، ٹھیک ہے جی۔ تو ما لکم من ولایتہم، ان کی دوستی، آپ کے واسطے یہ بات پسند نہیں ہے، من ولایتہم من شیء، من شیء کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ یہ یاد رکھیں جی، یہ جب بھی آئے گا یہ ایک کمبینیشن آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو ما لکم من ولایتہم من شیء، تو آپ کے لیے تو ان کی دوستی کا کوئی چیز اس میں ہے ہی نہیں، ایمان لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی ہے، تو اب آپ پر کوئی ان کی سرپرستی یا دوستی کرنے کی ذمہ داری، اگر وہ ہجرت کر کے آ جاتے تو پھر آپ ان کے لیے جانیں بھی دیتے، ان کے لیے جہاد بھی کرتے، سب کچھ کرتے، لیکن انہوں نے ہجرت نہ کر کے، ہجرت کیوں نہیں کی انہوں نے؟
ایک طرف اللہ کے رسول ہیں، دین ہے، اسلام ہے، دوسری طرف ان کا مال ہے، ان کی اولاد ہے، ان کا گھر بار ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول اور گھر بار میں سے کس کو چنا ہے؟ گھر بار کو۔ تو گھر بار کو چن لیا، تو اس کا مطلب ہے اب صحابہ پہ یہ ذمہ داری نہیں رہی کہ اگر ان پہ کوئی آ گئی ہے بات تو چھلانگیں ان کی لگ رہی ہیں تو یہ صحابہ کہیں گے جی ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف مدد کرنا کہاں پہ ضروری ہے وہ دیکھیں اب۔ اچھا، من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، حتی کا مطلب کیا جی؟ یہاں تک کہ یہاجروا، یہاجروا، یہاں تک کہ یہاجروا، حتی نے کیا کیا؟ یہاجرون کا اڑا دیا، ٹھیک ہے جی، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، ہجرت کر آئیں تو پھر ان کے آپ کے ساتھ دوستی ولایت کا ایک تعلق جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوا، اور ان اگر استنصرا یستنصرو، نصرا مدد کی، استنصرا مدد چاہی، مدد مانگی، ان اگر استنصرو، استنصرا سے استنصرو، تیسرا سیگا استنصرا، استنصرا استنصرو، انہوں نے اگر وہ مدد، اگر انہوں نے مدد مانگی، اگر وہ مدد مانگیں، ان، اب یہ حمزۃ الوصل ہے، ان استنصروا، ٹھیک ہے جی، ہاں، اور اگر شرط آ گئی، اگر وہ اذ استنصروا، اگر وہ مدد مانگیں، کم، ہاں جی، صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے اگر وہ لوگ مدد مانگیں، کون؟ جنہوں نے ابھی ہجرت نہیں کی، کس کام میں مدد مانگیں؟ فی الدین، فی میں الدینی، دین کے معاملے میں، کوئی دین کا معاملہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے، کہیں پہ اسلام پہ حرف آ گیا، اسلام کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد کھڑی ہو گئی، تو پھر مثلاً کیا جی، کوئی ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ ہے دین کا یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہجرت۔ اب وہ ہجرت کر ہی نہیں پا رہے، ہجرت کر ہی نہیں پا رہے، ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں، طاقت نہیں، وسائل نہیں ہے کہ ہجرت کر کے آ سکیں، اور وہاں پہ ان کو اسلام پہ، دین پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، یا دین کا کوئی معاملہ بن گیا ہے، تو دین کے کسی معاملے میں اگر وہ مدد مانگیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، بس یہ فا کیا ہے؟ یہ جواب شرط ہے، ٹھیک ہے جی، شرط کیا ہے؟ اگر وہ آپ سے دین کے معاملے میں مدد کریں، پس علیکم، علا کا مطلب اوپر، کم، اب یہ علیکم کا مطلب ہے آپ کے اوپر لازم ہے، ٹھیک ہے جی، تمہارے اوپر لازم ہے، کیا لازم ہے جی؟ علیکم النصر، علیکم النصر، ٹھیک ہے جی، تو مدد کرنا، النصر مدد، علیکم تمہارے اوپر ہے، النصر علیکم اصل میں تھا النصر علیکم، علیکم کو مقدم کیا گیا اس بات پہ زور دینے کے لیے کہ پھر تمہارے اوپر، یعنی صحابہ پہ زور ڈالا گیا، پھر تمہارے اوپر لازم ہے ان کی مدد کرنا، ان کی یعنی مدد کرنے کے لیے آپ لوگ چلے جائیں، بالکل ان کی مدد کریں، لیکن کوئی شرط بھی آ گئی یہاں پہ کہ پھر کہاں پہ مدد کس طریقے سے کرنی ہے، کوئی شرط اس پہ آ گئی، اللہ سوائے، ہر جگہ مدد کرنی ہے مگر کہاں مدد نہیں کرنی؟ اللہ کا مطلب اوپر، اللہ کا مطلب خلاف، کس کے خلاف جو ہے نہیں کرنی؟ اللہ
علی قوم، اس قوم کے یا کسی ایسی قوم کے خلاف، بینکم و بینہم میثاق، بین درمیان، بینکم تمہارے درمیان، و اور بینہم ہم ان کے درمیان، بینکم و بینہم تمہارے اور ان کے درمیان کیا ہو، میثاق۔ میثاق کس کو کہتے ہیں؟ بڑا پختہ معاہدہ، ٹھیک ہے جی، پختہ معاہدہ، عام معاہدہ نہیں، پختہ، جس آپ جانتے ہیں میثاق بڑے معاہدے کو کہتے ہیں، کسی ایسا معاہدہ جس کی کوئی تقدس ہو۔ اسی سے ایک لفظ نکلا جی بڑا، میں جی بڑے باوثوق ذرائع سے بات کریں۔ وثوق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پکے، بڑے پختہ ذرائع سے بڑا پکا وعدہ ہو۔ بینہم الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، تمہارے اور ان کے درمیان بڑا پختہ عہد ہو چکا ہو، یعنی مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہو کہ اپنا وعدہ، اپنا عہد توڑنا نہیں۔ مسلمان مارا بھی جائے، جان دے سکتا ہے، لیکن اسلام پہ حرف نہیں آنے دے سکتا۔ جب ایک مسلمان کہیں کسی ایسے ملک میں جہاں پہ کافر بھی رہتے ہیں، آج کل تو گلوبل ولیج ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے، جب مسلمان کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، جب مولوی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو غلط حرکت کر دیتا ہے اور وہ پبلش ہوتی ہے، تو اس میں یہ کوئی نہیں پتہ کرتا ہاں جی اس کا نام کیا ہے، فلاں ابن فلاں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مولوی نے یہ کام کر دیا، تو بدنام بندہ ہوا کہ کیا چیز ہوئی بدنام؟ مولوی۔ اسی طریقے سے دنیا میں کبھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا، کسی نے مار دیا گیا، وہ تو خیر دنیا میں ایک کانسپریسی تھیوری چلتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، اسلام کے خلاف چلتی ہے۔ جو ہی کوئی مسلمان کسی ایسی کارروائی میں شریک ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ مارنے والا عبداللہ تھا، عبد الرحمن تھا، محمد علی تھا، کون تھا؟ وہ کیا کہتے ہیں جی، ایک مسلم نے مسلمانوں پہ دہشت گردی، اسلامک ٹیررزم کا نام انہوں نے استعمال کیا بش کے زمانے میں بہت زیادہ لوگوں کو بھڑکانے میں۔ تو مسلمان جو ہے وہ جان دے سکتا ہے لیکن اسلام کی بدنامی کا باعث نہیں بن سکتا۔ جب داڑھی رکھ لی، جب مولوی بن گئے، جب اچھے کام شروع کر دیے، اب قرآن کے ساتھ جڑ گئے، اب یوں ہی وہ آدمی کسی پیڑے کام میں دخل دے گا تو بدنامی کس کی ہوگی؟ داڑھی کی بدنامی کا باعث ہے، وہ قرآن کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، دین کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ تو کہ جی آپ نے وعدہ کر دیا ہے، وعدے کی پاسداری مسلمان کی شان ہے، زبان کی پاسداری مسلمان کی شان ہے۔ اب کچھ ہوتا ہے کچھ ہوتا رہے، لیکن مسلمان اپنے کیے ہوئے وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ ابھی کچھ آیتیں پہلے آپ نے پڑھا جی کہ اگر وہ معاہدہ توڑنا چاہیں تو شب خون نہیں مارنا ان پہ، پہلے انہیں بتانا ہے کہ بھائی اب معاہدہ نہیں ہے، اب جنگ کرنی ہے تو کرو، بتا کے جنگ کرنی ہے، خفیہ حملہ نہیں کر دینا۔ واللہ بما تعملون بصیر، واللہ اور اللہ ہے، تعملون تعملون، تے کا مطلب تم، واو نون جمع، پیچھے کیا بچ گیا؟ عمل، کام، جو عمل تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے جی؟ بصیر، اللہ تعالیٰ اس عمل کا، بما نہیں لکھا ہوا اس میں، ہاں بما لکھا ہوا ہے نا، بازر بھی ساتھ یا کو، ما جو کچھ تم عمل کرتے ہو، واللہ بس اصل میں کیا تھا؟ واللہ بصیر بما تعملون، جو عمل تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے دیکھنے والا ہے۔ تو عمل کو پہلے لے آئے، دیکھنے کو بعد میں لائے۔ کیا مطلب ہے جی؟ اللہ تعالیٰ دیکھنے بہت دے، یا اللہ ہی دیکھنے والا ہے، بصیر مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو باصر کہتے ہیں دیکھنے کو، بصیر اس سے مبالغے میں آ جاتا ہے، اللہ ہی دیکھنے والا، واللہ بما تعملون بصیر، عمل کو پہلے لائے، مطلب جو عمل تم کر رہے ہو نا
اس کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، لہٰذا تمہارے عمل سے کہیں اسلام کا نام بدنام نہ ہو، تمہارے عمل کی وجہ سے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ لہذا مسلمان کی شان جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ایمان پہ اور اسلام پہ وہ حرف نہ آئے۔ اور دوستی کا معیار آپ نے دیکھ لیا، پڑھ لیتے ہیں جی اس کو۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ من قبل، نون کو ناک کے بانسے سے ادا کرنا ہے اور با کا قلقلہ کرنا ہے، من قبل۔ ہاں جی، ناک سے ادا کرتے ہیں، ہاں جی، نون ساکن کو، من قبل فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی بیوتنا وفی امورنا۔ اللہم یسر لنا ھذا الامر۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔